غامدی صاحب، یہ المورد یہ آپ کا ادارہ ہے، اس کا جو نام ہے یہ بڑا انیوژل سا ہے. لوگوں کی جماعتوں کے نام، اداروں کے نام تنظیم یا جماعت یا تحریک سے ہوتے ہیں، تو یہ پہلے تو المورد کے لفظ کا مطلب بتا دیں، اور اس کے بعد یہ بھی تھوڑا سا مختصراً بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے آپ کے جب آپ نے یہ ادارہ قائم کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں سب منتظمین کا بھی اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی اور اس کے معروضات سننے کے لیے تشریف لائے. المورد کے معنی ہے پیاس بجھانے کی جگہ. عربی زبان میں مورد کا لفظ گھاٹ کے معنی میں، جہاں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ چونکہ ایک خالص علمی تحقیقی ادارہ ہے، یہ کوئی تنظیم یا جماعت نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ایک انسٹیٹیوٹ ہے. جس طرح آپ کو یونیورسٹی بناتے ہیں یا کالج بناتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام عام اداروں سے ذرا ہٹ کر رکھا گیا ہے. اس میں بنیادی مقصد ہی چونکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، دین پر تحقیق کرنا اور اس تحقیق کے نتائج کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے مطابق ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا. تو اس لحاظ سے یہ ان تنظیموں اور جماعتوں سے بہت مختلف ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں مذہبی مقاصد کے لیے قائم کی جاتی ہیں. کہ غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ اسلامی مسائل کی جو تشریح کرتے ہیں، کیا ہم اس کو اجتہاد کہہ سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں مجھے چند چیزوں کی وضاحت کرنا ہوگی. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا، وہ تو اللہ کی ہدایت ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی بیشی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اپنے پیغمبر کو دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا تک پہنچا دیا. لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ دور شروع ہوا جس میں اب دین کو سمجھا جائے گا. یعنی قرآن مجید موجود تھا، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی جس سنت کو جاری فرمایا وہ موجود تھی. اس کو سمجھنے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا. اس سے ایک مذہبی فکر وجود میں آیا، ریلیجیس تھاٹ وجود میں آیا. یہ انسانی عمل ہے. اس انسانی عمل میں بہت کچھ خیر ہوا ہے. بڑے جلیل القدر علماء محققین مسلمانوں کی تاریخ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے پر یہ کوشش کی وہ اس دین کو سمجھائیں. بعض مقامات پر اس میں جس طرح کے انسانوں کے کام میں ہوتا ہے غلطی بھی ہوئی ہے. یہ عمل ایک کافی عرصے سے رکا ہوا ہے. تو اب جب اس کو دوبارہ جاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ تعبیر نو کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے، نیو انٹرپریٹیشن. آپ کے علم میں ہوگا کہ بر صغیر کے جلیل القدر مفکر علامہ محمد اقبال نے اپنے آخری زمانے میں جو خطبات دیے تھے وہ اب کتابی شکل میں چھپے ہوئے موجود ہیں. ان کا نام یہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید. تو اس وجہ سے میرے کام کی نوعیت بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ حصہ تو موجودہ مذہبی فکر پر نظر ثانی کا ہے، اس کو ریویو کیا گیا ہے، اس کو دوبارہ اس کے اصل ماخذ کی بنیاد پر پرکھنے کا کام کیا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ری انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، یعنی جو چیزیں پہلے سے قرآن مجید سے سمجھی گئی تھیں، سنت سے سمجھی گئی تھیں یا احادیث سے سمجھی گئی تھیں، ان کی ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوئی. جہاں کہیں غلطی ہوئی تھی اس کی اپنے حقیر علم کے حد تک آدمی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو کسی ایک جگہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جاری رہتا ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ان مسائل پر دین کے احکام کا اطلاق کیا جاتا ہے، ان کو اپلائی کیا جاتا ہے
جو نئے پیش آتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ پیش آ گیا، بیمے کی ایک نئی شکل وجود میں آ گئی، سود نے بینکاری نظام کی صورت اختیار کی، اس میں بڑے نئے مسائل پیدا ہو گئے، اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں ہیں۔ تو ان پر جب اسلام کے اصولوں کا اطلاق کر کے ان کو اپلائی کر کے کوئی رائے دی جاتی ہے تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق تعبیر نو سے ہے، ری کنسٹرکشن سے ہے، ری فارمیشن سے ہے، نئے سرے سے ایک حکم کو سمجھنے کے عمل سے ہے، اور دوسرے کا تعلق نئے مسائل پر اسلام کے احکام کو اپلائی کرنے یا ان کا اطلاق کرنے یا ان کا انطباق کرنے سے ہے۔ تو دوسری چیز کے لیے آپ نے درست فرمایا ہے، اجتہاد ہی کا لفظ بولنا چاہیے۔ اجتہاد کا لفظ انٹرپریشن کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ جن معاملات میں اللہ کی کتاب خاموش ہے، جن معاملات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی براہ راست ہدایت نہیں ملی، جب وہاں ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے دین کے اصولوں کی روشنی میں کوئی بات کہتے ہیں، اس کے لیے اجتہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے کام کی نوعیت ان دونوں عنوانات کے تحت بیان کی جا سکتی ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ تعبیر نو ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کو آپ اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے جی، میں ایک نیوٹرل مسلمان ہوں، آپ کو بھی سنتا ہوں اور باقیوں کو بھی سنتا ہوں، آپ کی بات بھی سمجھ آتی ہے اور دوسروں کی بھی، لیکن آپ کے اور دوسروں کے اختلافات کافی نمایاں اور مضبوط ہیں۔ ان حالات میں کافی پریشانی کا شکار ہوں، برائے مہربانی روشنی ڈالیں۔ پہلے تو مجھے اس پر داد دینے دیجئے کہ بیک وقت دونوں ہی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس پر تو جتنا بھی آپ شکر کریں کم ہے، اس لیے کہ جب دو متضاد باتیں بیک وقت سمجھ میں آ جائیں تو یہ بجائے خود ایک بڑا کارنامہ ہوگا۔ میرے نزدیک دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف عمل کے امتحان میں نہیں ڈالا، اس کے ساتھ علم کے امتحان میں بھی ڈالا ہے۔ یعنی ہر لحظے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحیح بات کو جانے۔ ایک محقق، ایک عالم، ایک اسکالر، وہ تحقیق کرتا ہے، اپنی رائے، اپنا نقطہ نظر، جو کچھ اس کی تحقیق کے نتائج ہیں وہ بیان کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ سائنس میں بھی ہوتا ہے، یہ معاملہ انسانی علوم میں بھی ہوتا ہے جن کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں، اور یہی معاملہ مذہبی فکر میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی مذہب تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن مذہبی فکر انسان وجود میں لاتے ہیں، وہ ان کے فہم سے وجود میں آتا ہے، تو اس میں بھی یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ اس کو ایک عالم اور ایک محقق، ایک اسکالر جس سطح پر سمجھتا ہے یا رائے قائم کرتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ عام آدمی کے لیے یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی علم کے، کسی بھی فن کے ماہرین کے نقطہ نظر کو سنتا ہے، اس کو اپنے علم اور عقل کی روشنی میں جانچتا ہے، جو بات اس کو معقول نظر آتی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی، اور میرے نزدیک یہی عمل ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے اپنے تمام معاملات میں رائے قائم کرتے تھے۔ اگر آپ ان کی زندگی کا، ان کے حالات کا مطالعہ کریں تو وہ سب یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ اپنے زمانے کے اہل علم سے بات کرتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو سیکولر علوم میں بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ ہر آدمی سائنسدان نہیں ہوتا، ہر آدمی ماہر معیشت نہیں ہوتا، ہر آدمی ماہر سیاست نہیں ہوتا۔ بے شمار علوم و فنون ہیں جن کے ماہرین اپنی تحقیقات بیان کرتے ہیں، اور ہم اپنے لحاظ سے جس چیز کو زیادہ معقول پاتے ہیں اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم کو زندگی میں روزانہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنی انفرادی زندگی میں بھی کرنا پڑتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی کرنا پڑتا ہے، ایک عام آدمی کی سطح پر بھی کرنا پڑتا ہے، اور ریاست اور قانون کی سطح پر بھی یہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں یا آپ کوئی آدمی پریشان ہو جائے، اس کو ایک زندہ حقیقت سمجھنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور وہ یہ کہ ایک ہے دین کی بنیادی چیزیں۔ مثال کے طور پر ہم کو یہ ماننا ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ایک دن اس کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، ہم نے اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو قبول کیا ہے، ان کو مانا ہے، ان کی کتابوں کو مانا ہے، ان میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم مانتے ہیں، اور جو عام زندگی میں کرنے کے کام ہمیں بتائے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کے رہنا ہے۔
انسانوں کی حق تلفی نہیں کرنی، ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کرنی، اور ایک ایسا انسان بن کے رہنا ہے کہ جس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنت میں جو احسنکم اخلاقا، اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے۔ پھر چند عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سے لوگ واقف ہیں۔ تو یہ وہ باتیں جن میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا، یہ تو دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ عام طور پر ان چیزوں میں اختلافات ہوتے ہیں جن کا تعلق دین کے علمی پہلو سے ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی مانتے ہیں اگر آپ کو معقول لگتا ہے مانتے رہیے، اگر کوئی اس سے زیادہ بہتر بات آپ کے سامنے آتی ہے اس پہ غور کر لیجئے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات زیادہ ماننے کی ہے، زیادہ قبول کرنے کی ہے، قبول کر لیجئے۔ اس میں نہ کسی سے نفرت کا کوئی سوال ہے، نہ کسی کی تکفیر یا تفسیق کا کوئی سوال ہے، نہ کسی پہ کوئی دشنام کا سوال ہے۔ یہ علم کی دنیا ہے، اس کے اندر جس طریقے سے آپ سائنس کی چیزوں پہ غور کرتے ہیں ویسے ہی مذہب کو بھی ایک زندہ حقیقت کے طور پر سمجھیے، اس پہ بھی غور کیجئے، اس میں جو بات آپ کو معقول لگتی ہے اس کو قبول کر لیجئے۔ اور اگر اس کے بعد وہی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دونوں ہی بہت معقول ہے تو اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کیا اسوہ حسنہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ جی ہاں، بہت فرق ہے۔ دیکھیے، سنت کا لفظ تو استعمال کیا جاتا ہے دین کی اس روایت کے معاملے میں جو تمام نبیوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آخری پیغمبر ہیں، اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ اسلام کی ابتدا حضرت آدم ہی سے ہو گئی تھی۔ تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو وہ جگہ جگہ اس بات کو واضح کرتا ہے، بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، آپ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہیں، نہ آپ کوئی نئی بات لے کے آئے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، ہم نے یہ دین آپ کو دیا ہے، یہ بالکل وہی دین ہے جو اس سے پہلے ہم نے نوح کو دیا تھا۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اسی کی نصیحت ہم نے ابراہیم کو کی تھی، موسیٰ و عیسیٰ کو کی تھی علیہم السلام۔ تو سب نبیوں کا دین ہے۔ اس دین میں جو ٹریڈیشن قرآن کے نزول سے پہلے چلی آ رہی تھی، مثلا نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، حج کیا جا رہا تھا، اور بہت سی چیزیں تھیں، یہ چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے پھر جاری کر دیا، ان کو سینکشن دے کے جاری کر دیا، ایک یا دو چیزوں کا اس میں اضافہ بھی کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہی کی طرح بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گئی ہے، اس کو مسلمانوں نے اپنے اجماع سے منتقل کیا ہے، جس طرح ہم کو قرآن ملا ہے اسی طرح یہ ملی ہے۔ تو ایک بات تو یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ سنت کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسوہ حسنہ کا معنی یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، آپ کے پاس پیغمبروں کی سنت تھی، آپ نے اس پر عمل کا نمونہ پیش کیا۔ یعنی جب نماز کا حکم موجود ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کیا خشوع تھا، کیا خضوع تھا، کیا اہتمام تھا، کیا خوبصورتی تھی؟ جو احکام اللہ نے دیے ان پر آپ نے کس خوبی کے ساتھ عمل کیا؟ ان چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ہم کو بتائے گا، یا مثال کے طور پر سنت سے یہ معلوم ہوگا کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو اس کے بنیادی احکام بتا دیے جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے میں کیا اہتمام کرتے تھے، کیا خوبصورتی اور کیا حسن ہوتا تھا، آپ کی نماز میں کیا خوبصورتی اور کیا حسن ہوتا تھا، اس کو جب لوگ دیکھتے تھے تو اس کو آگے بھی بیان کرتے تھے۔ اس کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ، یعنی دین پر عمل کا جو نمونہ آپ نے پیش کیا، ایک ہے دین اور ایک ہے اس پر عمل کا نمونہ پیش کرنا، اس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ٹاپک ڈفرینٹ ہے جی، یہ پوچھتے ہیں ہمارے بہت سے دوستوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں صرف مسلمانوں کو رہنے کا حق ہے اور ہم جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن دوسرے مذہب کو رہنے والوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے وہ خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، چنانچہ اس میں لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے۔
اور دیکھیے قرآن مجید نے وہ اختیار کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ پہلے یہ اصولی بات کہی کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا، میں کائنات کا خالق ہوں، میں اگر چاہتا تو سب انسان جو میں کہتا وہی ماننے والے ہوتے، لیکن میں نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ پھر بتایا ہے کہ میں نے کیا طریقہ اختیار کیا، قد تبین الرشد من الغی، میں نے ہدایت کو اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا ہے، یعنی بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اب میرا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے۔ یہ مہلت کب ختم ہوگی؟ یہ انفرادی طور پر ہر انسان کی موت پر ختم ہوتی ہے، دنیا کی قیامت پر ختم ہوگی۔ تو اس سے پہلے ساری دنیا کو آپ ایک عقیدے ایک نظریے پر نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر معمولی شان دکھائی، خود ذات خداوندی کی قوت اور طاقت کا ظہور ہوا، ایک دنیا کو بالکل الٹ کر رکھ دیا گیا، سرزمین عرب اور کیسر و کسرا کی سلطنتیں الٹ گئیں۔ اس کے باوجود اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کیتھولک عیسائیوں سے کم ہے، یعنی دنیا میں تعداد کے لحاظ سے 2.25 ارب سے زیادہ کیتھولک عیسائی ہیں، اور ہماری تعداد، ہم مسلمانوں کی تعداد کوئی 1.25 ارب کے قریب ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اور بھی بہت سے نقطہ نظر کے ماننے والے موجود ہیں، یہود ہیں، بدھ مت کے پیرو ہیں، ہندو ہیں، بہت بڑی تعداد میں، یعنی کروڑوں کی تعداد میں، کوئی 2-4 نہیں۔ تو آپ ان سب سے دنیا میں جینے کا حق چھین لیں گے؟ یہ حق ان کو خدا نے دیا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک خدا کا میسج، اس کا پیغام پہنچائیں۔ یہ پیغام پہنچانے کے بارے میں بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اٹھ کے ان کو دنیا سے بے دخل کر دو اور بحر ہند میں پھینک دو۔ یہ کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ میرے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بڑی حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ۔ نصیحت بھی اگر کرنے کا موقع ہو تو اچھے اسلوب میں نصیحت کرو، اور اگر کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن، اس کے لیے بھی شریفانہ بحث کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ تو اس میں یہ گنجائش کیسے پیدا کی جائے گی کہ غیر مسلموں کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے یا سوچتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار، آپ نے لوگوں کو مہلت دی، آپ نے ان کو حق دیا کہ وہ چاہیں تو کفر اختیار کریں، چاہے تو ایمان اختیار کریں، آپ نے مختلف مذاہب کے تنوع اور اختلاف کو گوارا کیا، آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی کو بالجبر دین پر نہیں لاؤں گا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ لا کر رہیں گے۔ تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ کیسی بات ہے، اور کیا اس کا کوئی تصور بھی مسلمان کر سکتا ہے؟ تو ہمیں جو میسج یا پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب انسانوں کی عزت کریں گے، سب کی قدر کریں گے، ان کا یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ زمین پر رہیں گے، اور یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ جس مذہب کو چاہیں مانیں، جس دین کو چاہے اختیار کریں۔ ہماری آخری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیں، اور خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے، اور تاکید بھی بڑے زوردار الفاظ میں کی گئی ہے کہ تم کو صرف یاد دہانی کرانی ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، میں نے تمہیں کوئی داروغہ یا تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے۔ تو جب خدا کے پیغمبر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بھی محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے، اور بڑی وضاحت سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، علینا الحساب، حساب لینا میری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے کسی شخص کو بھی یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے، سب کی عزت کیجیے، سب کا احترام کیجیے۔ یہ خدا کی دنیا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو فیصلہ چاہے گا کرے گا۔ قیامت میں سب نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، دنیا میں ہم کو امن کے ساتھ رہنا ہے اور اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ خروج کیا غیر اسلامی حکومت سے جائز ہے؟ مثلا کشمیر میں اگر طاقت ہو تو؟ خروج عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے حکومت کے خلاف بغاوت کرنا۔
تو اگر کسی جگہ استبدادی حکومت ہے، ایک تو جمہوری حکومتیں ہیں جو موجودہ زمانے میں قائم ہو گئی ہیں، جمہوری حکومتیں اس اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے اور ان کو 4 سال بعد 5 سال بعد موقع دیا جاتا ہے جس کو وہ چاہے منتخب کر لیں۔ یہ جمہوری حکومتیں اگر کسی جگہ قائم ہیں تو اس میں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ خروج کا نام بھی اپنی زبان پر لائے، کیونکہ قوم کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا۔ جب ایک قوم اپنے ووٹوں سے، اپنی رائے سے اپنے لیے حکومت کا انتخاب کرتی ہے اور اس کا حق رکھتی ہے، تو آپ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا لیں۔ اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے تو اپنا پیغام لے کے جائیں لوگوں کے پاس۔ آپ کا منشور، آپ کا پیغام اگر لوگوں کو پسند آئے گا تو وہ آپ کو اقتدار دے دیں گے۔ لیکن اگر کسی جگہ استبدادی حکومت ہو، یعنی جمہوری نظام نہ ہو بلکہ کوئی خاندان، کوئی طبقہ وہ بندوق کے زور پر قبضہ کر کے کسی ملک کا نظم و نسق چلا رہا ہو، تو اس میں بغاوت جائز ہوتی ہے، بغاوت کرنا، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں جو قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کیا ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ طے ہو جانا چاہیے کہ حکومت حقیقت میں استبدادی ہے، یعنی ٹرینی ہے، ظالمانہ حکومت ہے۔ حکومت لوگوں کی رائے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی، حکومت کو تبدیل کرنے کا کوئی پرامن ذریعہ باقی نہیں ہے، تو پہلے اس چیز کا پورا اطمینان ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ بغاوت کرنے کا فیصلہ کریں ان کو یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا قوم ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا ان کے ضمیر سے سوال کر کے ان کو اطمینان کرنا چاہیے، اور یہ اطمینان نظر آنا چاہیے کہ فی الواقع ایک استبدادی نظام میں کوئی بادشاہت ہے، کوئی آمر ہے، اور اس میں لوگ کسی دوسرے کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، لوگوں کی زیادہ تعداد اس کے پیچھے ہے، ان کی اکثریت اس کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ بغاوت کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک بغاوت وہ ہے جو جمہوری ملکوں میں بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، وہ یہ کہ آپ باہر نکل آئے، آپ سڑکوں پر آ کے مظاہرہ کرنے لگ گئے، آپ نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، آپ نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ یہ بغاوت کی آپ کہہ سکتے ہیں سافٹ، نرم قسمیں۔ لیکن اگر بندوق اٹھا لی جائے گی تو پھر یہ ضروری ہے کہ جو لوگ بندوق اٹھائیں پہلے کسی علاقے میں ان کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی، اس کے بغیر نہیں اٹھانے کی اجازت دی جا سکتی۔ تو یہ 3 شرائط ہیں جن کے بعد کسی استبدادی حکومت کے خلاف، جمہوری حکومت نہیں، اس میں کوئی سوال نہیں ہے، خروج ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتا ہے۔ نہ یہ کوئی پسندیدہ چیز ہے، نہ یہ کوئی مستحب عمل ہے، نہ اس کو انبیاء علیہ السلام نے کبھی ترغیب دی ہے، نہ کبھی خود اپنے لیے اس کو پسند کیا ہے۔ یہ جائز عمل ہے، گوارا ہے، ہو سکتا ہے، بشرطے کہ پورا اطمینان ہو کہ لوگوں کے جان مال آبرو کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے ہمارے سامنے کیا نمونہ پیش کیا ہے؟ انہوں نے پرامن جدوجہد کا نمونہ پیش کیا ہے، یعنی کسی حال میں انسانوں کی جان مال آبرو کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔ تو جن لوگوں کے اندر سیاسی عزائم ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ ان کے کسی اقدام کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، گھروں کے ساتھ کیا ہوگا، بازاروں کے ساتھ کیا ہوگا، بچوں کی تعلیم کے ساتھ کیا ہوگا۔ بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کی طال آزمائی کے نتیجے میں پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور بالکل بربادی کا سامان معاشروں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی بعض جگہوں پر جن لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا، وہ اگرچہ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہیرو بن گئے ہیں، انہوں نے بغاوت کر دی ہے، لیکن حقیقت میں وہ قوم کے دشمن ہوتے ہیں۔ پوری قوم کو، پورے ملک کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر صدیوں قومیں پیچھے چلی جاتی ہیں اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں۔ تو اس وجہ سے نہ پیغمبروں نے کبھی اس کو پسند کیا، اور جہاں تک ہمارے جلیل القدر علماء کا تعلق ہے انہوں نے بھی کم و بیش اس بات پر اتفاق کر لیا پچھلی 13-14 صدیوں میں کہ اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی جدوجہد کرنی ہے وہ پرامن طریقے سے، پرامن ذرائع سے، سیاسی طریقوں سے کرنی چاہیے، اور میرے نزدیک یہی چیز ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ معاملہ بعض اوقات لوگوں کے جذبات کے خلاف ہوتا ہے،
لیکن دین اور عقل دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ جذبات کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ آپ کے کسی اقدام سے اگر دوسروں کی جان کو، مال کو، آبرو کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، کسی پوری قوم کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ سوچ لیں کہ آپ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اگر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوا تو کیا جواب ہمارے پاس ہوگا اس کا۔ تو میرے نزدیک خواہ آپ کو دین کی جد و جہد کرنی ہو، خواہ آپ کو سیاست میں کوئی اقدام کرنا ہو، ہمیشہ اس کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ یہ آپ کی بات سے انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کیا اور اس کو سوال کی صورت میں پوچھا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر قوم ہوموسیکشولیٹی پر اتفاق کرے اور سیم سیکس شادی کی قانون سازی کرے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جب جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم فیصلہ کرے گی، حکمرانی کا فیصلہ بھی وہی کرے گی، قانون سازی بھی اسی کے نمائندوں کی اکثریت سے ہوگی۔ اگر کسی قوم نے کوئی قانون بنایا ہے اور وہ قانون غلط ہے، مثال کے طور پر وہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم بحیثیت مجموعی دین سے بیگانہ ہو گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے بیگانہ ہو گئی ہے، تو پھر کیا بغاوت کی جائے گی؟ پھر اس قوم کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے فکر کی، اس کے علم کی، اس کے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کر رہی ہے تو پھر میری یا آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم کو دردمندی اور دل سوزی کے ساتھ اسی طرح دعوت دیں جس طرح بنی اسرائیل کو آخری زمانے میں حضرت یحییٰ نے دعوت دی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا سر کاٹ کے رقاصہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دعوت دی، تو پھر ہم یہ کریں گے۔ یعنی اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اگر آپ کی پوری قوم اس درجے دین سے بیگانہ ہو گئی ہے تو پھر آپ کو قوم ہی کے پاس جانا ہوگا، اس کے دل و دماغ کو اپیل کرنا ہوگا، اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ یہ کسی پابندی لگانے سے نہیں ہوتا، لوگوں کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں، یہ حق ان کو خدا نے دیا ہے۔ ان کا فیصلہ غلط بھی ہوگا، ان کا فیصلہ صحیح بھی ہوگا۔ صحیح فیصلے کی تائید کریں گے، غلط فیصلے کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس طرح کے بعض غلط فیصلے ان کی پارلیمنٹ نے کیے ہیں، اور وہاں جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ علم کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ اس کی غلطی واضح کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر لوگوں کی بڑی تعداد اس غلطی کو سمجھ لیتی ہے، اس کے لحاظ سے قانون میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس کے سوا اور دوسرا کوئی راستہ زمین پر موجود ہی نہیں ہے۔ انسان آزاد ہے اور انسانوں تک ہماری ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے اور ان کی غلطی کی اصلاح کرنا ہے۔ یہی کیا حدیث سے مبارکہ سے اسلامی قوانین اخذ کیے جا سکتے ہیں، یعنی شریعت کی سزائیں وغیرہ؟ پورا کا پورا دین قرآن مجید میں ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم کو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملی ہیں۔ اجماع کا مطلب ہے سب مسلمانوں نے بالاتفاق ہر دور میں یہ چیزیں پہنچا دی ہیں۔ نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت پڑھی اور آج تک اسی طرح پڑھی جا رہی ہے۔ روزے رکھے گئے، ہر سال مسلمان اسی طرح روزے رکھ رہے ہیں۔ حج عمرہ کیا گیا، اسی طریقے سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو قرآن اور سنت میں پورا دین ہے، اور یہ پورا کا پورا دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کہیں ملے تھے، جنہوں نے آپ سے کوئی بات سنی تھی، جنہوں نے کوئی سوال کیا تھا آپ نے جواب دیا تھا، جنہوں نے آپ کو کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی وہ باتیں بیان کرنا شروع کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ شروع ہوا۔ بعض لوگوں نے غیر معمولی احتیاط برتی، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ جو باتیں میرے علم میں ہیں وہ میں آگے بیان کروں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی بات کے فہم میں کوئی نقص ہو۔ تو انہوں نے بہت کم، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ شخصیت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی، جنہوں نے ہر موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کم و بیش 13 سال تک مکے میں، 10 سال تک مدینے میں،
ہجرت کے سفر میں بھی وہی ساتھ تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو آپ کا جانشین بنایا گیا۔ آپ کبھی اگر تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس میں وہ موجود نہ رہے ہوں۔ جنگوں میں وہ شریک ہوئے، غزوات میں انہوں نے حصہ لیا، سفر ہر ذر میں ساتھ رہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں انہوں نے بیان کیں وہ 70-80 سے زیادہ نہیں، یعنی اتنی احتیاط برتی۔ اس کے بالکل برخلاف بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے پاس یہ علم ہے، حضور سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ بیان کریں گے، جس کی ایک مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، درا حال ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ سے متعلق باتیں بیان کی۔ پھر یہ باتیں جن لوگوں نے سنی انہوں نے آگے بیان کرنی شروع کر دی، جنہوں نے ان سے سنی انہوں نے آگے بیان کرنی شروع کر دی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعد کے زمانوں میں بعض محققین نے مرتب کر کے حدیثوں کی شکل میں کتابی صورت میں ہمیں دے دی۔ یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ اصل میں بڑے جلیل القدر لوگ تھے۔ انہوں نے جس طرح کی باتیں لوگ بیان کر رہے تھے ان کی تحقیق کر کے اپنی دانست میں اپنی حد تک ہم کو بیان کر دیے۔ ان میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ قرآن اور سنت میں جو مکمل دین ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ کوئی عقیدے کا اضافہ نہ عمل کا اضافہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس حکم پر کیسے عمل کیا، کوئی شخص دیکھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سوال کا دین کے معاملے میں کیا جواب دیا، وہ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی دین کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس میں در حقیقت دین ہی کی تفہیم کی جاتی ہے، دین سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے علماء دین جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی دین میں اضافہ یا کمی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنا فہم، اپنی سمجھ کے مطابق جو چیز انہوں نے جانی ہے اس کو آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کی کسی بات کا جواب دے دیا ہے، کسی سوال کا جواب دیا ہے، کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش آ رہی تھی کسی چیز کو سمجھنے میں وہ سمجھا دی ہے، یا آپ نے عمل کا جو نمونہ پیش کیا اس کو کسی نے بیان کر دیا ہے۔ تو حدیثوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، نہ اس میں دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے ان سے، نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ ان میں ہمارے لیے بڑی خیر و برکت ہے کیونکہ یہ پیغمبر کی باتیں ہیں، ہمارے پیغمبر کی سیرت اس سے معلوم ہوتی ہے، آپ کی سوانح اس سے معلوم ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دین پر کس شوق سے عمل کرتے تھے، مختلف مراحل میں کیسے کیسے مسائل آپ کو پیش آئے، یہ سب باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ لیکن نہ ان سے دین میں کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے، پورا کا پورا دین قرآن اور سنت میں محفوظ ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مدرسہ افراحی کے علماء سیاق و سباق کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس میں کوئی قانون انوالو ہے یا ایک غیر عربی سیاق و سباق کا تعین کیسے کرے گا؟ انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ سورہ احزاب میں غامدی صاحب کا اور اصلاحی صاحب کا موقف مختلف ہے، انہوں نے آیت کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تو بیسیکلی وہ سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اصول ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے تو پھر یہ فرق کیوں پڑ جاتا ہے؟ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتاب کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لفظ کو سمجھیں۔ اگر آپ انگریزی کی بھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا اردو کی بھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ لفظ کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ لفظ بعض اوقات ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض الفاظ آپ اردو میں دیکھیے ان کے 10 معنی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ اچھا کوئی اگر آپ دیکھیں تو آپ اردو کا کوئی اچھا لغت اٹھا کے دیکھیے تو کوئی 65 کے قریب معنی میں بولا جاتا ہے یہ۔ تو پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جس جملے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کنسٹرکشن کیا ہے، اس سے کیا مطلب اس کا بن رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، یعنی بات کس سیاق میں کس سباق میں کہی گئی ہے۔ تو یہ بالکل فطری بات ہے، دنیا کی ہر کتاب کو ایسے ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس میں مدرسہ فراحی یا کسی اور کی کیا خصوصیت؟ یعنی اگر کوئی آدمی لفظ کو نظر انداز کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اگر جملے کے معنی سمجھنے میں بے اعتنائی برتتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اور اگر کسی کتاب کے جملوں کو اٹھا لیتا ہے
اور یہ نہیں دیکھتا کہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے تو وہ بھی ظلم کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اور دنیا کی ہر کتاب کو جو آپ بھی پڑھتے ہیں ایسے ہی دیکھا جانا چاہیے۔ تو ہم اسی طرح سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ یہ جی بڑا پاپولر سوال ہے لوگوں کی طرف سے، اور میں یہ آپ کا بھی پاپولر ٹاپک ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، تو کیا یہاں بینکوں سے کاروبار کے لیے سود پر قرض لیا جا سکتا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں پچھلے مہینے میں امریکہ میں تھا، تو کوئی 70-71 اجتماعات میں نے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ کوئی ایک اجتماع بھی نہیں ہے جس میں یہ سوال نہ پوچھا گیا ہو، اور میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ میں کہتا تھا کہ بھائی میں منتظر ہوں کہ ابھی تک یہ سوال کیوں نہیں آیا، اور خواتین نے نیل پالش کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا۔ تو یہ دو سوالات تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بین الاقوامی ہو گئے ہیں، عالمی سوالات کی صف میں ان کو جگہ دینی چاہیے۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بہت دفعہ بیان کیا، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، اس کی مزید تفصیلات بھی جان سکتے ہیں۔ ایک تو بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے ہاں، وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوزیبل اشیاء میں، قابل استعمال چیزوں میں بھی سود ہوتا ہے۔ اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرض پر منفعت کا اگر مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، اس پر آپ نفع کا مطالبہ کریں، قرض دیتے ہیں۔ فائنانسنگ بالکل الگ چیز ہے، سرمایہ کاری بالکل الگ چیز ہے۔ جب آپ قرض دیتے ہیں تو اس پر اگر آپ نفع کا مطالبہ کریں تو اس کو قرآن مجید سود کہتا ہے، ربا کہتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ظلم بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کی ضرورت تھی، اس نے کوئی کاروبار کرنا تھا، اس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، بچے کو تعلیم دلانی تھی، کوئی گھر بنانا تھا، وہ آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے آ گیا ہے، تو اگر زائد ہے تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو دے دیجیے، ویسے ہی دے دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے وہ معاشرے ہی کا حق ہے، اللہ نے اسی لیے آپ کو دیا ہے۔ لیکن اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو قرض دے دیجیے۔ اس سے آگے یہ کہنا کہ اب اس قرض پر میں نفع بھی لوں گا، اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ظلم ہے؟ اس لیے کہ جس وقت کوئی آدمی قرض لیتا ہے آپ سے، اور صرفی مقصد کے لیے قرض لیتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے، تو وہ جو کچھ بھی آپ سے لے گا وہ جا کر اپنے آپ کو کھو دے گا، یعنی اس نے صرف ہو جانا ہے، خرچ ہو جانا ہے، کنزیوم ہو جانا ہے، اس کو وہ دوبارہ محنت کر کے پیدا کرے گا۔ اب بڑی مشکل سے وہ آپ کا قرض واپس کر دے، آپ اس پر منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ جب یہی روپیہ آپ کسی چیز میں بدل دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اسی روپے کو 2 کروڑ روپیہ کسی نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے وہ نہیں دیا، آپ نے کہا میں تمہیں گھر بنا دیتا ہوں، میں تمہیں گاڑی خرید دیتا ہوں، تو جب آپ اس کو کسی چیز میں بدل دیتے ہیں، چیز سے مراد ہے قابل استعمال چیز، یوزیبل چیز، اس پر نفع لینے کا آپ کو حق ہے، وہ کرایہ ہے۔ ہر وہ چیز جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا کرایہ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ واپس مانگیں گے تو چیز موجود ہے جو دے دی جائے گی، دوبارہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، روپیہ صرف ہو جاتا ہے۔ یا آپ نے کسی سے آٹا ادھار مانگا، کھا جائیں گے نا، آپ نے پھل لیا، استعمال کر لیں گے، وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو وہ سب چیزیں جو اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہیں، یہ میز ہے آپ نے کرائے پہ لے لی، گاڑی ہے آپ نے کرائے پہ لے لی، مکان ہے آپ نے کرائے پہ لے لیا، دکان ہے آپ نے کرائے پہ لے لی، تو جب روپیہ کسی چیز میں بدل جاتا ہے، قابل استعمال چیز میں بدل جاتا ہے، یوزیبل چیز میں بدل جاتا ہے، تو اس میں پھر سود نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے آپ اطمینان سے مکان، گاڑی یہ لے سکتے ہیں۔ اس پر جو آپ زائد دیتے ہیں وہ استعمال کا کرایہ ہے، اس لیے کہ آپ نے بالاقساط اس کی قیمت دینی ہے۔ اس کو ایک سادہ طریقے سے سمجھ لیجئے، یعنی ظلم تو ایک طرف، یہ بہت بڑا احسان بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بے شمار لوگ ہیں وہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، تو آپ کسی ایسے مالک مکان کا تصور کریں کہ آپ نے اس سے کرائے پہ گھر لیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے 50,000 روپے مہینے کا کرایہ لوں گا، اور آپ 50,000 روپے کی قسط دیتے رہیں، آج قیمت طے کر لیتے ہیں، جس دن پیسے پورے ہو جائیں گے مکان بھی آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل یہی چیز ہے، جب روپے کو آپ کسی قابل استعمال چیز میں تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر اس میں سود کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔
تو مارٹگیج پر گھر لیں آپ یا گاڑی لیں، کوئی بھی قابل استعمال چیز، مثال کے طور پر کسی فیکٹری کی مشینری لے لیا آپ نے، ان میں سود نہیں ہوتا۔ سود صرف روپے میں ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اپنے وجود کو کھو دیتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ پیدا کرنی پڑتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے نفع دینے کو منع کیا ہے۔ اللہ تو ہے کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے، حقوق العباد یا حقوق اللہ؟ دونوں یکساں اہمیت کے حامل ہیں، یعنی اس کائنات میں ہمارے رشتوں سے اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اخلاق کیا چیز ہے؟ ماں کے تعلق سے، باپ کے تعلق سے، اعزاء اقربا کے تعلق سے ہمیں صحیح رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو رشتے ہیں اگر آپ غور کریں تو ان میں سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ وہ ہمارے خالق کا رشتہ ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے یہ زندگی دی ہے، جس نے یہ شعور دیا ہے، جس نے پھر وعدہ کیا ہے کہ اگر صحیح راستہ اختیار کرو گے تو میں ہمیشہ کی زندگی دے دوں گا۔ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ زندگی دے دوں گا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جس میں جو چاہو گے خواہش پیدا ہوگی اور پوری کر دی جائے گی۔ تو اتنی بڑی نعمت دینے والی ہستی کا بھی تو آخر کوئی حق ہونا چاہیے۔ وہ حق کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ چند عبادات ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو 24 گھنٹے میں اگر آپ فرض نماز کو لے لیں، ظاہر ہے کہ وہی لازم کی گئی ہے، تو بحیثیت مجموعی شاید 35-40 منٹ بھی نہیں لگتے 24 گھنٹوں میں۔ یعنی روزمرہ کا حق تو یہی ہے، سال میں ایک مرتبہ روزے رکھنے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جانا ہے، یا آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق ان سے آپ واقف ہیں۔ ایک فرق البتہ ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں کائنات کے خالق ہیں، بڑے عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان سے اگر آپ معافی مانگیں تو بڑا امکان ہوتا ہے کہ وہ رحم فرمائیں گے۔ خود وعدہ فرمایا ہے انہوں نے کہ کتنا بڑا جرم کر کے آ جاؤ گے، یعنی جو اللہ سے متعلق معاملات ہیں، تو میں معاف کر دوں گا، میری رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت میں بھی اس کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی ہے، استغفار کی ہے تو معافی ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں معاملہ صرف اللہ کے ساتھ نہیں رہتا، اس میں معاملہ بندے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بندے میں وہ عفو و درگزر، وہ رحمت، وہ شفقت توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی معاملہ بندوں کے ساتھ ہوا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو کم تول کے دیا ہے، کسی کے ساتھ ملاوٹ کی ہے، تو یہ معاف نہیں ہوگی۔ نہ اس کو نمازیں معاف کرا سکتی ہیں، نہ اس کو روزے معاف کرا سکتے ہیں، نہ اس کو حج معاف کرا سکتا ہے۔ اس میں آپ کو تلافی کرنی ہوگی، جس کا حق مارا ہے وہ دینا ہوگا اس کو، اور اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے بغیر اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک بتا دیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں یہ معاملہ نہ ہو سکا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے سپرد کر دے گا آپ کو، اور وہاں آپ کے پاس نہ دینے کے لیے کچھ ہوگا نہ لینے کے لیے کچھ ہوگا۔ آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کی بدیاں لینی پڑیں گی، اس کے علاوہ کوئی تبادلہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں چونکہ بندے کے ساتھ معاملہ ہے تو سب لوگوں کو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دی ہیں، یہ فرمایا نا کہ روزے رکھتے ہو میں معاف کر دیتا ہوں، ایک جمعہ پڑھتے ہو میں اس میں بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ سے متعلق گناہ ہوتے ہیں، نماز میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، اور اس طرح کا کوئی معاملہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے اس میں کوئی معاملہ ہو گیا۔ لیکن انسانوں کے حقوق کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس میں اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور بندے سے بھی معافی مانگنی ہے، اور پھر اس کی تلافی ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے 1-2 کنال کے پلاٹ پر قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ہی عمرے کا ٹکٹ لے لیا اور یہ خیال کیا کہ وہاں یہ سب معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو پلاٹ واپس کر کے پھر جانا ہے۔ یعنی چونکہ پلاٹ پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، ملاوٹ کر دی گئی تھی، کسی کو دھوکہ دیا گیا تھا، فریب کیا گیا تھا، قوم کا پیسہ کھایا گیا تھا، تو اب کوئی عمرہ، کوئی حج، کوئی روزہ، کوئی لیلۃ القدر اس کو معاف نہیں کرا سکتی جب تک کہ آپ اس کو واپس نہیں کریں گے، اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اس کے بعد بھی، یعنی واپس کرنے کے بعد بھی، اب آپ کو خدا سے معافی مانگنی ہے، اس کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جائیے۔ یعنی ترتیب یہ نہیں ہے کہ پلاٹ پر قبضہ مکمل کر کے عمرہ کرنے کے لیے جائیں، وہ واپس کر کے جائیں تو بندے سے معافی یہاں ہو گئی، وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔
تو یہ ایک بڑی نازک صورتحال ہے۔ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ غلط فہمی بالکل رفع کر لیں کہ جب یہ بشارت دیتے ہیں نا ہمارے علماء، بعض سناتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھ لیا، اور اگر آپ نے ایک رمضان کے بعد دوسرے روزے رکھ لیے، اور آپ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے اور حج کرنے کے لیے چلے گئے، تو جیسے ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ایسے ہی پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چیزیں ان سے بے شک پاک ہو جاتے ہیں، یعنی بندوں کے معاملے میں ان میں سے کوئی بشارت نہیں، وہ آپ کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ عبادت میں شمار کرنا ہے، ان کی مراد ہے کہ کاؤنٹنگ جس طرح تسبیح وغیرہ پہ کرتے ہیں، یا اتنے نفل پڑھنے ہیں، 100 پڑھنے ہیں یا 1000 پڑھنے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کس حد تک صحیح ہے؟ جیسے کہ 1,00,000 دفعہ کوئی وظیفہ پڑھیں تو فلاں کام پورا ہو جائے گا، یا دعا قبول ہوگی یا شفا ہوگی۔ بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر بڑی توجہ میں ارتکاز پیدا ہو، کنسنٹریشن پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، کوئی 20 مرتبہ پڑھ لیا، 30 مرتبہ پڑھ لیا، اس کو جائز رکھا گیا ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن جو صورت ہمارے ہاں پیدا کر لی گئی ہے 1,50,000 نفلیں، یہ آدمی بس آپ سے میں کیا عرض کروں، اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈال لیتا ہے کہ جس میں اصل دین غائب ہو جاتا ہے اور یہی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ دین کے معاملے میں سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی مشکل پیش آئی ہے، اور قرآن مجید نے بھی اسی کی تعلیم دی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا طریقہ ہے میری مدد مانگنے کا، اس کی کوئی تلقین نہیں کرتا، اور یہ 1,00,000 2,00,000 10,00,000 یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی چیز ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ اتنی بات یہ جتنی خود حضور نے فرمائی کہ اگر نماز کے بعد تم سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیتے ہو، یا الحمدللہ، یا اسی طریقے سے بعض کلمات، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تاہم جو صورت اب اس کو دے دی گئی ہے، یہ بالکل دین کے منشا اور دین کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیغمبری کا طریقہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ جب مشکل پیش آئے دعا کیجئے، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے، اللہ پروردگار عالم نے خود یہ بتا دیا ہے کہ کیا طریقہ ہے، تو اس کے بعد کسی اور کے بتانے کی کیا گنجائش باقی رہ گئی؟ بچوں کو قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی عمر کب سے شروع ہوتی ہے؟ ترجمہ اور عربی ٹیکسٹ، یہ دونوں چیزیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ سمجھ کر پڑھنا چاہیں یا پڑھانا چاہیں، یعنی ایک تو وہ ہے کہ جیسے ناظرہ قرآن ہمارے عام طور پر پڑھاتے ہیں، وہ تو بہت چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی فہم کا یا سمجھنے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس میں تو در حقیقت ایک قاری آ کے بچے کو یہ بتاتا ہے کہ الفاظ کو تم نے کیسے ادا کرنا ہے، اور یہ جس کو آپ قرات کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں عرب لہجہ ہے۔ جیسے آپ انگریزی زبان میں برٹش لہجہ سیکھتے ہیں یا امریکن لہجہ سیکھتے ہیں، تو ایسے ہی عربوں کا جو پرانا لہجہ ہے عربی زبان بولنے کا، اس کو قرات کہا جاتا ہے عام طور پر۔ تو یہ لوگ سیکھتے سکھاتے ہیں، لیکن اگر قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا اور پڑھانا ہو تو میرے خیال کے مطابق 6ٹھی جماعت میں عربی زبان کی تعلیم شروع کرنی چاہیے، اور پھر ضروری عربی زبان، یعنی وہ جو قرآن سیکھنے کے لیے چاہیے، وہ بچے کو آپ سال 6 مہینے پڑھائیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور قرآن مجید کو پھر اس کا ریڈر بنا دیں۔ اس کے لیے قرآن مجید ترتیب سے نہیں پڑھایا جا سکتا، کیونکہ بچے کی ذہنی نشو و نما ابھی اس کے مطابق نہیں ہوئی ہوتی۔ چنانچہ اس کا انتخاب کیا جائے گا، پہلے کچھ آسان چیزیں، پھر آہستہ آہستہ مشکل چیزیں، اور پھر آخر میں جا کر میرے نزدیک اگر آپ اس کا مدت کا تعین ہی کرنا چاہیں تو 11ویں 12ویں تعلیم کے سال میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی 17-18 سال کی عمر میں، وہاں پھر آپ پورا قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں۔